پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس ISPR کے مطابق امریکہ، قازقستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کانفرنس میں شریک ہوئی۔ تاریخی کثیر الجہتی مصروفیت نے علاقائی سلامتی کے تعاون، فوجی سفارتکاری اور شریک ممالک کے درمیان تصویراتی مکالمے کو آگے بڑھانے کی طرف ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز صاحب بتائیے گا، اس کانفرنس کے اندر کس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے؟ جی، پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ عسکری اور سفارتی دونوں موضوع پر ہے۔ پاکستان کے میزبانی میں ریجنل ڈیفنس چیف کانفرنس ہوئی ہے، جس میں امریکی سینٹ کام چیف جنرل مائیکل کورالا کے علاوہ ازبکستان، قازقستان سمیت سینٹرل ایشیا کے متعدد ممالک کے فوجی سربراہوں نے شرکت کی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی اور علاقائی امن کے لیے تمام قوتوں کو مشترکہ طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر عسکری قیادت کے درمیان عسکری اور جو سفارتی تعاون ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی ضرورت کا بھی احساس کیا گیا اور اس مکالمے کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کا یہ موقف تھا کہ تمام افواج کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے عسکری اور سفارتی مکالمہ بہت ضروری ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا، حالیہ جو اسرائیل ایران جنگ تھی اور جو خطے کی صورتحال رہی ہے اور ابھی بھی جو موجود ہے، اس پر کیا کہنا تھا چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس میں شرکاء کا؟ جی، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور متعدد ممالک کی جانب سے اس کشیدگی پر جو ہے شدید تشویش کا بھی اظہار کیا گیا۔ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کی جانب سے ایران کے موقف کو پذیرائی ملتی رہی، لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تاہم یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا جو علاقائی اور عالمی امن کے حوالے سے اس میں زیر غور آیا، جبکہ جو ساؤتھ ایشیا کی صورتحال ہے، پاکستان بھارت جس طرح سے کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ مائیکل کوریلا کی جس طرح پاکستان کے اندر موجودگی ہے اور جس طرح سے ٹیمی بروس کا بھی جو بیان آیا تھا گزشتہ روز، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ جو ایران اسرائیل کشیدگی ہے اس میں کمی پر پاکستان نے بھی بہت کردار ادا کیا تھا، تو اس تمام تر صورتحال میں اس موجودگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ تو مرچیں لگ رہی ہوں گی۔ جی، یقینی طور پر جنرل مائیکل کورالا پاکستان کے دوست جنرل سمجھے جاتے ہیں۔ آرمی چیف کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خاص طور پر آئے ہیں کہ پاکستان نے ایران اسرائیل میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، جس طرح سے امریکی سینٹ کام کے جنرل مائیکل کوریلا پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ایک بڑی جو چیف آف ڈیفنس کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کو ڈیفنس کے معیار کے اوپر جانچا گیا اور دیکھا گیا ہے اور جس طرح سے اس کی تعریف کی گئی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر اقدامات اور کانفرنسز کو؟ جی دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے یا جو پاکستان کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے اس وقت اور ڈپلومیٹک اپروچ ہے، یہ اس وقت ایسا ٹھیک ہے۔ جی، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ہی شاندار طریقے سے، اور یہ اچیو ہم نے کی ہے۔ گو کہ پاکستان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے پاس میں بھی فار دی اسٹیبلائزیشن اور اسٹیبلٹی اچیو کرنے میں، انٹرنیشنل اسٹیبلٹی، آپ پیس کیپنگ آپریشنز ہوں یا یونائٹڈ نیشن میں ہماری کنٹریبیوشنز ہوں یا جو افغانستان وار آن ٹیرر ہے، پاکستان has suffered the most، پاکستان has sacrificed the most، اور پاکستان نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو اسکٹلرز ہیں پیس کے کنٹریز لائک انڈیا، انہوں نے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ تو آئی تھنک پاکستان کا جو کردار، خاص طور پر پہلگام کے بعد جو پرفارمنگ پاکستان کا سامنے آیا اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اور جنرل کوریلا کا یہاں پر ہونا، کمانڈر سینٹ کام کا یہاں پر ہونا، یہ خوشائند اس وجہ سے ہے کہ جو افغانستان میں تھریٹ موجود ہے، جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے یا جو رشیا یوکرین وار کی وجہ سے سچویشن، تو یہ پورا ریجن اس وقت وہ کہتے ہیں نا برن کر رہا ہے، جی فائر پہ ہے۔ اور پھر جہاں پہ اسپوائلرز موجود ہیں، کنٹریز لائک انڈیا جن کا پراکسی لیڈ انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، جو وار آن ٹیررزم جن کا پالیسی انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، ان کی طرف سے جو تھریٹ، اور افغانستان کی سرزمین جس طریقے سے یوز ہو رہی ہے، پھر وہاں پہ $7 ارب کا امریکن پورلی کرافٹڈ وڈرال کا اسلحہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایوالونگ تھریٹ جو موجود ہے یا جو ایک ٹرانزیشنل یہاں سے تھریٹ ایوالو ہو رہی ہے،
یہ جو یہاں پر موجود ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان ٹو میک ادر کنٹریز انڈرسٹینڈ، خاص طور پہ امریکن سینٹ کام کو. پھر یہاں پہ پاکستان کے ساتھ جب آپ پیوٹ کر کے چلتے ہیں تو پاکستان ایک برج کا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ چائنا، اور پھر رشیا کو بھی آف کورس سینٹرل ایشین کنٹریز کا یہاں پر موجود ہونا. تو آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ کردار پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے. زاہد محمود صاحب